سوال یہ ہے میرا کہ مومن کی جو یہ صفت ہے ٹریولنگ اللہ کے کاؤز کے لیے، اس میں دو چیزیں آپ نے بتائی کہ ایک تو لوگوں سے ملنا اور اللہ کے دین کو تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ٹریول کرنا، اور دوسرا ٹریول کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو معرفت حاصل ہوگی، ڈفرینٹ لوگوں سے ملے گا، ڈفرینٹ جگہ پہ جائے گا تو اللہ کی قدرت دیکھ کر کے اس کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ تو ابھی جو ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں یا جو ابھی آ چکی ہیں تو بہت ایڈوانس قسم کی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، تو کیا یہ ٹیکنالوجی ان چیزوں کو ریپلیس کر سکتی ہے؟ دیکھیے یہ جو ٹیکنالوجی ہے دوسرے لفظوں میں ماڈرن کمیونیکیشنز، تو بلا شبہ اس معاملے میں وہ سپورٹیو ایسٹ کا درجہ رکھتی ہیں۔ پچھلے زمانے کے مقابلے میں موجودہ زمانے میں کام بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی مقام پہ پہنچ جائے، پہنچنے کے بعد بھی اس کی ریچ لمیٹڈ ہوگی اگر ماڈرن کمیونیکیشن کو اس سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے۔ لیکن ماڈرن کمیونیکیشن آنے کے بعد یہ ممکن ہو گیا ہے کہ ایک آدمی کسی بھی لون پلیس پر کھڑا ہو جائے اور وہاں ایک پیغام دینا شروع کرے اور پوٹینشیلی اسی بات کو ایٹ دا سیم ٹائم لاکھوں لوگ سن رہے ہوں۔ پھر اس بات کو، اس میسج کو اگر کسی ماڈرن کمیونیکیشن فورم پہ ڈال دیا جائے تو پھر امکان ہے کہ پوٹینشیلی اس کو نیومرس لوگ سن لیں۔ جی تو بلا شبہ یہ جو ماڈرن کمیونیکیشن ہے ٹریولنگ فار دا کاؤز آف گاڈ کے لیے سپورٹنگ ایسٹ کا درجہ، سپورٹنگ ٹول کا درجہ رکھتے ہیں۔ پہلے آپ سفر کرتے تو پیدل سفر کرتے یا اینیملز انرجی کا استعمال کرتے، لیکن اب جب آپ سفر کیجئے گا تو سفر کرنا آپ کے لیے ماڈرن کمیونیکیشن کی وجہ سے اور فاسٹسٹ کمیونیکیشن کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے۔ پہلے جس سفر کو آپ 10 دنوں میں کرتے ہیں آپ وہ 1 گھنٹے سے بھی کم میں مکمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ فائدے ہیں۔ پہلے کسی پیغام کو پہنچانے کے لیے انسٹنٹلی کسی مقام پر پہنچنا ہی لازمی ہوتا تھا، اب وہ انسٹنٹلی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بلا شبہ یہ بہت ہی بڑا ٹول ہے، بہت بڑا سپورٹ ہے، بہت بڑا سپورٹ ہے۔ دیکھیے یہ جو ماڈرن ڈیولپمنٹس ہیں تو قرآن و حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماڈرن ڈیولپمنٹس، یہ ماڈرن ٹیکنالوجیز اسی لیے ہیں کہ خدا کے بندے خدا کا پیغام زیادہ اطمینان و سکون سے اور زیادہ فاسٹسٹ انداز میں پہنچا سکے۔ یہ موبائل، اسمارٹ فون، انٹرنیٹ، یہ ماڈرن قسم کا لیپ ٹاپ وغیرہ، اسی طرح ایروپلین، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ماڈرن ڈیولپمنٹس ہیں۔ تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آدمی ان کو عیش و عشرت اور لگژری کے طور پر استعمال کرے، بلکہ یہ اس لیے ہے تاکہ ان کو استعمال کر کے خدا کے بندے خدا کا پیغام زیادہ بہتر ڈھنگ سے، زیادہ ایفیکٹو انداز میں پہنچائیں۔ تو اہل ایمان کو ماڈرن ڈیولپمنٹس کو لے کر گم نہیں ہو جانا ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو بطور ٹول استعمال کرنا ہے۔ دیکھیے حدیث رسول ہے، حدیث رسول ہے کہ قیامت سے پہلے اس زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر نہیں بچے گا جہاں خدا کا کلمہ نہ پہنچا ہو۔ تو یہ بات 1400 سال پہلے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ اب غور کیجئے کہ یہ بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ایک ایسے ایج میں جہاں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا انتہائی ڈیفیکلٹ ہے۔ جی نیو ورلڈ اور امریکہ کی ڈسکوری نہیں ہوئی ہے، ہندوستان کے کئی راستے ابھی ڈسکور نہیں ہوئے تھے، سمندری راستے ڈسکور نہیں ہوئے تھے۔ تو اس زمانے میں کھڑے ہو کر پروفٹ نے یہ بات کیسے کہی؟ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے دراصل دلیل نبوت ہے، کیونکہ یہ بات ہے کہ نبی ہی کہہ سکتا ہے اللہ کے گائیڈنس میں، جس کو یہ معلوم ہو کہ آنے والا وقت ایک ایسا وقت ہوگا جس وقت ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت آسان ہو جائے گا، چیزوں کو کنوے کرنا بالکل عام بات ہو جائے گی۔ بس ضرورت یہ ہوگی کہ چند خدا کے بندے کھڑے ہو جائیں خالص خدا کے لیے اور وہ خدا کے پیغام کو عام کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک طرف اس قسم کی روایتیں دلیل نبوت ہیں، یعنی پروف آف پروفٹ ہوڈ ہے، کیونکہ غیر نبی اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے
جبکہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک نہیں تھا. ماڈرن کمیونیکیشن کسی کے ڈریم میں بھی نہیں تھا, نبیوں کو چھوڑ کر. اور نبی خدا کی رہنمائی میں ایسا سوچ سکتا تھا. تو ایک طرف اس قسم کی روایتیں دلیل نبوت ہیں, تو دوسری طرف اہل ایمان کے لیے پیشگی طور سے پرائر لائن آف ایکشن سیٹ ہے کہ آنے والے زمانے میں تمہیں کرنا کیا ہے. تو کوئی بھی گھر کچا ہو یا پکا ہو, زمین پر ہو یا سمندر پہ ہو, وہاں خدا کا پیغام پہنچ کر رہے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کا پیغام کوئی مخلوق تو ہے نہیں کہ وہ چل کر خود سے جائے گا. اٹ مینس کہ خدا کے بندوں کو ایک ایک گھر میں خدا کا پیغام پہنچانا ہے. مسلمانوں کی یہ ذمہ داری قرار پائے گی کہ وہ یہ کام کریں. قرآن میں یہ بتایا گیا کہ ہر زمانے میں نبی آئے اور وہ لوگوں کی اپنی زبان میں بات کرتے تھے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم, کہ ہر زمانے میں نبی آئے اور قوموں کی اپنی زبان میں بات کرنے والے آئے تاکہ لوگوں کے اوپر وہ اسپشٹ کر دے, واضح کر دے. تو اس طرح ماڈرن ایج میں مسلمانوں کی ذمہ داری قرار پائی کہ قرآن جو فائنل بک آف گاڈ ہے, جو کہ عربک لینگویج میں ہے, اس کو وہ ڈیفرنٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کروائیں اور روایت کے مطابق ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچا دیں. ماڈرن کمیونیکیشن کا ڈیولپمنٹ دراصل اسی چیز کے لیے ہے کہ خدا کے بندے خدا کا پیغام پہنچائے. لیکن مسلمان دوسری قوموں کی طرح ماڈرن کمیونیکیشن کو محض انٹرٹینمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جو مسلمان ماڈرن ٹیکنالوجی اور ماڈرن ٹولز کو محض انٹرٹینمنٹس اور دنیا بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, وہ بلا شبہ ایک حرام فعل میں انگیج ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو یوں ہی نہیں پیدا کیا ہے. یہ خدا کی زمین ہے, خدا نے چیزوں کو کریٹ کیا ہے. خدا نے ایک انسان کے دماغ میں وہ باتیں بتائیں, وہ بات رکھ دی کہ دیکھو ہم نے اس کائنات میں ایسی ایسی چیزیں رکھ دی ہیں, اب تم ان چیزوں کو انفولڈ کرو اور انفولڈ کر کے اس کو ٹیکنالوجی میں کنورٹ کر دو. وہ اسی لیے تاکہ لوگوں کا اعلیٰ معرفت الہی حاصل کرنا آسان ہو جائے. قیامت سے پہلے ایک ایک بندے, ایک ایک انسان کے اوپر حجت تمام ہو جائے. کل آخرت میں کسی بھی انسان کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے کہ خدایا ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے. یہی کریشن پلان آف گاڈ ہے کہ رسول مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل, کہ ہم نے رسولوں کو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا تاکہ رسول کے بعد اب قیامت کے دن, آخرت کے دن اللہ کے مقابلے میں کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے. دس از دا ریزن, یہی اصل کام ہے. تو ماڈرن کمیونیکیشن, ٹیکنالوجی اور ڈیولپمنٹ خدا کے دین کے لیے ایک سپورٹو ٹول کی حیثیت رکھتے ہیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ان کو محض لگژری میں استعمال نہ کریں, بلکہ وہ اس کو خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے استعمال کریں.